بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیو خبریں ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شعبان احمد سہو۔ پروگرام ہماری گونج میں آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی رانا طارق عزیز صاحب۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک ایسے حساس موضوع کی، کیونکہ میں اس کو حساس کہتا ہوں۔ اس ایشو کے اوپر ہر عوام کا ایک مسئلہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر حکومت کی طرف سے کی جانے والی مہنگائی اور پھر خود ساختہ بڑھائی جانے والی مہنگائی کے اوپر کہ عوام کس ذلت اور پریشانی سے دوچار ہے۔ رانا صاحب، مہنگائی کے حوالے سے خاص طور پہ پچھلے دنوں عمران خان صاحب کا ایک بیان آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ صحافی کو جب کوئی بات نہیں ملتی وہ مارکیٹ میں چلا جاتا ہے، عوام سے پوچھتا ہے کہ ہاں جی مہنگائی کتنی ہے، تو عوام تو پہلے سے تنگ ہے۔ بھائی، آپ عوام کو سہولت دیں گے تو عوام سکھی رہے گی۔ اور اب مسئلہ یہ ہے رانا صاحب کہ مہنگائی کا جن بالکل بے قابو ہو چکا ہے۔ خاص طور پہ یہ تو آپ کسی بھی شہر سے ہٹ کے دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر جائیں تو وہاں جو حکومت نے، ایک تو حکومت نے ریٹس بڑھا دیے ہیں تمام چیزوں کے، پھر جو حکومت نے ریٹس بڑھائے ہیں، قیمتیں بڑھائی ہیں، آگے دکاندار یہ کرتے ہیں کہ انہی قیمتوں کو مزید بڑھا دیتے ہیں کہ یہ جی حکومت نے بڑھائے ہیں۔ اس پہ رانا صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، مہنگائی ہمارے ہاں دو مختلف اس کے زاویے بنتے ہیں میری نظر میں۔ ایک تو یہ کہ ہماری جو زیادہ تر چیزیں ہیں وہ باہر سے امپورٹ ہو رہی ہیں۔ جس طرح ڈالر کی ریٹ فلیکچویشن ہوتی ہے، اسی طرح ان چیزوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ پھر ہماری جو چیزیں منڈی سے لانا لے جانا، اس پہ تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں یا کم ہوتی ہیں تو اتنا فرق نہیں پڑتا، بڑھتی ہیں تو ان کا فوراً فرق سامنے آ جاتا ہے اور چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو تیسرا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، گورنمنٹ اپنے نرخ جاری کرتی ہے، ضلعی انتظامیہ اپنی سطح پہ نرخ اشیاء کے جاری کرتی ہے، لیکن ان کا نہ تو کوئی کنٹرول ہے اور نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ایسا موجود ہے، ایسا طریقہ کار موجود ہے جس سے وہ اشیاء کو کنٹرول کر سکے۔ محض خانہ پوری کرنے کے لیے اور اخبارات میں، میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے وہ پریس ریلیزیں جاری کرتے ہیں، ایک دو دکانوں پہ جرمانے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ ختم۔ تو اور اسی دن جو صبح کے وقت یہ ایک سرکاری نرخ نامہ بھی جاری ہوتا ہے، تو اس نرخ نامے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ہنسی بھی آ جاتی ہے کہ یہ کیا نرخ نامہ ہے اور گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، اس پہ چیزیں کس طرح سے فروخت ہو رہی ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو ڈالر کی بات کی تو کافی عرصہ پرانی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو میں ایک جگہ سے کنو خرید رہا تھا، تو میں نے کنو والے کو کہا کہ یار یہ تو آپ مہنگا دے رہے ہیں، کیا بات ہے؟ یہ صبح تو یہ ریٹ تھا، اب شام کو اتنا مہنگا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ جی ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا۔ اب ڈالر کا کنو کے ساتھ کیا موازنہ؟ کنو تو پاکستان کی پیداوار ہے، ہاں اگر باہر سے کنو امپورٹ کیا ہے تو چلیں پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں جی، ہماری قوم کو اویئرنیس ملی ہے رانا صاحب اس حکومت کے اندر۔ تو بس اسی طرح سے سلسلہ ہے نا، ہر ایک کا اپنا ریٹ ہے۔ آپ منڈی چلے جائیں، آپ سبزی منڈی جائیں گے تو وہاں پہ جو اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی کم ملیں گی۔ جب آپ اپنے ارد گرد قائم ریڑھیوں پہ اور دکانوں پہ وہ اسی اشیاء کی قیمتیں پتہ کریں گے تو زمین آسمان کا فرق پھر نظر ایک آئے اور گا۔ بات ہے رانا صاحب، مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، اشیاء کے ریٹس، ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن جو مظلوم طبقہ ہے ہمارے پاکستان کا، خاص طور پہ مزدور طبقہ، ان کی مزدوری میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ خاص طور پہ وہ مزدور جو سارا دن مارا مارا گرمی میں پھرتا ہے، اور وہ لوگ جو پرائیویٹ نوکریاں کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی۔ مہنگائی جو ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ نہیں، مہنگائی کو دیکھیں، اس میں کسی حد تک جو ہے نا، میں یہ کہوں گا کہ لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں۔ ہم زیادہ منافع خوری کے چکر میں اور زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں اشیاء مہنگی کر دیتے ہیں۔ اس میں صرف گورنمنٹ کا اتنا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنا نرخ نامہ تو جاری کرتی ہے، لیکن اشیاء کی قیمتیں فروخت کرنے میں اور ان کا میکانزم بنانے میں اور چیک کرنے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ابھی ایک میں آپ کے سامنے پریس ریلیز جاری کرتا ہوں جو کہ 30 جولائی کو جاری کی گئی تھی، جس میں جو ملتان کے ڈپٹی کمشنر علی شہزاد ہیں، انہوں نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے تعین بارے طریقہ کار تبدیل کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس بلایا انہوں نے کہا کہ اشیاء ضروریہ کی پرچون قیمتوں کے تعین کے لیے ہول سیل نرخ کو مد نظر رکھ کر منافع کی شرح مقرر کی جائے اور ہر ماہ کی یکم اور 15 تاریخ کو مقرر شرح کے مطابق اشیاء ضروریہ قیمتوں کی ریٹ لسٹ جاری کی جائے۔
پرائس لسٹ بارے ہول سیل اور پرچون فروش تاجر تنظیموں کو نمائندوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے۔ اب انہوں نے پھر اسی پریس ریلیز میں وزیر اعظم کی طرف سے جو کہ یہ تھا کہ عمران خان نے اشیاء ضروریہ کے نرخوں سے حوالے سے مصنوعی مہنگائی کا سخت نوٹس لیا، تمام دکاندار شاپس پر ریٹ لسٹ نمایاں جگہ پر آویزہ کریں گے۔ اسی طرح انہوں نے پھر کچھ چیزیں جو سرکاری نرخ نامے اس پریس ریلیز میں جاری کیے۔ کچا کھلا دودھ انہوں نے کہا کہ جی 75 روپے لیٹر بکے گا۔ اب آپ ہی سے میں سوال کرتا ہوں کہ کیا کھلا دودھ 75 روپے میں فروخت ہو رہا ہے؟ 100 روپے سے زائد قیمتوں میں دودھ مل رہا ہے، اور جو دکاندار 100 روپے سے زائد ریٹس پہ دودھ دے رہا ہے اس سے بھی یہ صفائی لینی پڑتی ہے کہ بھائی یہ دودھ خالص ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسرا انہوں نے دہی کا ریٹ کہا کہ جی 85 روپے فی کلو۔ میں نے آج ہی صبح 110 روپے کلو دہی خریدی ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی بڑا گوشت 450 روپے کلو اور چھوٹا گوشت 850 روپے کلو۔ میں ابھی انہی سے آپ سے ہی پوچھتا ہوں، آپ بھی ظاہر اپنے گھر کے لیے چیزیں خریدتے ہیں، کیا یہ چیزیں اس ریٹ پہ مل رہی ہیں؟ رانا صاحب، جو ان کی ریٹ لسٹیں آتی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، اس ریٹ لسٹ کے مطابق کسی ایک دکان سے کسی ایک شاپ سے کوئی چیز نہیں ملتی۔ اب ان کے اوپر عمل درآمد کروانا کس کا کام ہے؟ انہی کا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کی ریٹ ناکام ہو چکی ہے، یہ اپنے ریٹ جاری کیے ہوئے انہی پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتے۔ تو یہ انتظامیہ کی نااہلی ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ دوسری ایک پریس ریلیز 30 جولائی کو ہی جاری ہوتی ہے۔ ایک طرف 30 جولائی کو یہ پریس ریلیز جاری ہوتی ہے کہ تمام جو ریٹس ہیں ان کو تبدیلی، اور جو اشیاء ضروریہ ہے ان کی ریٹ لسٹ جو ہے نا وہ ایک طریقہ کار کے مطابق تبدیل کی جائے گی۔ اور 30 جولائی 2021 کو ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھی ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کی ہدایت پر پرائس مجسٹریٹ کا ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 3 ناجائز منافع خور گرفتار، گراں فروشی میں مجموعی طور پر 7 لاکھ روپے جرمانے، اور اسسٹنٹ کمشنر سٹی خواجہ عمیر نے گراں فروشی میں بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل کو سیل کر دیا، جس میں کے مارٹ، آئیڈیل مال 50 ہزار روپے، جبکہ فیاض مارٹ اور سپر سیور سٹور کو 30 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا۔ لطیف سپر سٹور گلگشت کو سیل کر دیا گیا اور 600 دکانوں پر انہوں نے چیک کیا۔ اب اگلی ہی میں 31 جولائی کی ایک پریس ریلیز وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، پھر اس کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں پرائس مجسٹریٹ نے 1843 شاپس پر پرائس چیکنگ کی، 386 دکاندار گراں فروشی میں ملوث پائے گئے، جن پر مجموعی طور پر 17 لاکھ روپے جرمانہ ادا کیا گیا۔ سیکرٹری RTA محسن نے بڑے مالز اور پہ انہوں نے چیک کیا، اور اس طرح سے اس کے بعد پھر 31 جولائی کو ہی پریس ریلیز جا کے بھی گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ تیز کر دیا گیا۔ اور مطلب ایک طرف آپ ایک افسر کی کارکردگی دکھا رہے ہیں تو دوسری طرف ایک اور پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں جو اخبارات کی زینت یا میڈیا کی زینت بنے گی، جس میں یہ ہوگا کہ آپ نے جو ہے نا بہت اعلیٰ کارکردگی۔ کمشنر صاحب کی اکثر اوقات ایسی بھی چیزیں دیکھی ہیں، وہ جو چیز موسم کے لحاظ سے سستی ہوتی ہے اس کو وہ پبلش کر دیتے ہیں کہ آج یہ حکومت نے ریٹس کو کنٹرول کیا ہے، قیمتیں کنٹرول کی ہیں، ان کے ریٹس یہ ہیں۔ اب گرمیوں کے اندر ٹماٹر جو ہے، ٹماٹر کا ریٹ اکثر کسی بھی گرمی کے اندر ٹماٹر کا ریٹ اپ نہیں ہوا، اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے ٹماٹر کے اوپر بات کی تھی کہ ٹماٹر جو ہے وہ 20 روپے یا 10 روپے کلو بک رہا ہے، تو ان دنوں میں تو ٹماٹر 5 روپے کلو بھی بکتا ہے، اور جو زمیندار ہیں، جو کاشتکار ہیں، وہ ٹماٹر کو ضائع بھی کرتے ہیں قیمتیں زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب یہ ایک طرف دیکھیں کہ ان لوگوں کا آپس میں کس قدر کوارڈینیشن ہے، کمشنر ڈویژن کا اور ڈپٹی کمشنر کا۔ 31 جولائی کو کمشنر ملتان ڈویژن جو جاوید اختر محمود کے دفتر سے ایک پریس ریلیز جاری ہوتا ہے جس میں ڈپٹی کمشنر کو گراں فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ایک طرف ڈپٹی کمشنر آفس سے یہ پریس ریلیز جاری ہوتی ہے کہ جی گرینڈ آپریشن کر دیا گیا ہے، تو دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ان کے گراں فروشوں کے خلاف جو ہے نا گھیرا تنگ کیا جائے۔ اس کا مطلب ان کا کوارڈینیشن ہی نہیں ہے آپس میں۔ اچھا، پھر اس کے بعد 1 اگست کو جو ضلع انتظامیہ نے ماہ جولائی میں قیمتوں کی پڑتال کے حوالے سے پنجاب کے تمام اضلاع میں مقابلے میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی کہ ایک ماہ میں 4470 دکانوں پر چیک کی گئیں، اور جن میں سے 1403 دکاندار گراں فروشی میں ملوث پائے گئے، جنہیں مجموعی طور پر اتنے لاکھ روپے جرمانہ کیا۔ ایک طرف آپ کی چیکنگ میں ٹاپ پوزیشن ہے، اس میں ٹاپ پوزیشن نہیں ہے کہ ریٹ آپ کے کم ہوئے ہیں۔
ریٹ انتظامیہ نے کم کروا دیے، چیک کر لیا، یہ تو کاغذی کارروائی کی، چینج کیا اعداد و شمار اور اس کے بعد یہ ڈال دیا. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس سے عام آدمی کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا اعداد و شمار پیش کر رہے ہیں. لیکن رانا صاحب المیہ تو یہ ہے کہ جو قیمتیں حکومت خود جاری کرتی ہے ان کے اوپر عمل درآمد ہی نہیں کروا سکتی. تو انتظامیہ کا کام ضلعی حکومت جو ہے وہ عمل درآمد کرانے میں مکمل طور پہ ناکام ہے. مہنگائی کا جن بالکل بے قابو ہو چکا ہے، اور وہ لوگ جو مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ شام کے وقت اپنی گھر کی تمام ضرورتوں کی چیزیں نہیں لے سکتے. اب ایسے لوگ بھی ہیں دیہی علاقوں کے اندر جو محنت مزدوری کرنے کے بعد 1 کلو آٹا لیتے ہیں اور 1 پاؤ گھی لیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے وہ ایک دن کے لیے وہ سامان سارا لے کے گھر جاتے ہیں. تو کیا ان کی اور کوئی خواہش نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ ان کے ساتھ یہ ایسا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا، ہمارے یہ فلاحی ریاست بنی تھی نا، فلاحی ریاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے فلاح کے کام کرے. ہمارے ہاں ایک مخصوص ٹولہ ہے وہ جو صرف اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے. میں بار بار اپنے پروگرامز میں کہتا ہوں، میرٹ پہ تعیناتیاں نہیں ہوتی، جو ان کو لے کے آتے ہیں وہ لوگ ان کے فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، جو انتظامیہ یا جو بیوروکریسی یہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے. ابھی دیکھیں 2 اگست کو پھر کمشنر آفس سے ایک پریس ریلیز جاری ہوتا ہے جس میں پھر وہ ڈپٹی کمشنر کو احکامات دے رہے ہیں، سخت احکامات دے رہے ہیں کہ بھی آپ غراء فروشی کے خلاف ایکشن لیں. اب ایک طرف ڈی سی کی طرف سے پریس ریلیز ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کمشنر پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کا کام اچھا نہیں ہے، آپ غراء فروشی کے خلاف جو ہے نا وہ اقدامات اٹھائیں. اسی طرح 4 اگست کو ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے کمشنر ملتان کی طرف سے جس میں وہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ پر برہمی کا اظہار کرتے ہیں. 17 پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہیں، 16 پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو اظہار وجوہ، اور 21 کو وارننگ لیٹر جاری کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انتظامیہ اچھا کام نہیں کر رہی جس پر کمشنر نے پریس ریلیز جاری کی. اور دوسری طرف جو ڈی سی آفس کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں کریک ڈاؤن کا سلسلہ تیز کر دیا گیا اور سارے دکانداروں کو جرمانہ کر دیا. اور دوسرا جو ایک اگلے دن پریس ریلیز جاری ہوتی ہے کہ جی پنجاب میں جرمانے کرنے پہ جو ہے وہ انہوں نے پہلا نمبر حاصل کر لیا ہے ملتان ڈویژن. بھئی پہلا نمبر تو آپ نے جرمانوں میں حاصل کر لیا، کیا ان جرمانوں سے آپ کی مہنگائی ختم ہو گئی؟ اب میں آپ کو ایک اسی طرح کی مثال دیتا ہوں کہ ہماری انتظامیہ اور دیگر اداروں میں کس طرح سے کوارڈینیشن ہے. اسی کوارڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو کس قدر مسائل کا سامنا ہے. ابھی حال ہی میں ایک لیٹر سامنے آیا تھا جو کہ اسسٹنٹ کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر سٹی خواجہ عمیر نے ڈپٹی کمشنر ملتان علی شہزاد کو لکھا تھا کہ جی ٹریفک کے بہت مسائل ہیں اور ٹریفک اپنے مسائل جو حل کرنے میں اور ان پر قابو کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے. ٹریفک کی مسائل کی وجہ سے ہر وقت سڑکوں کے اوپر رش رہتا ہے اور ٹریفک بلاک رہتی ہے. یہ لیٹر سامنے آیا جو کہ ہم نے اپنے پیج پر بھی ڈالا اور آپ کو ناظرین تک پہنچایا بھی. اس پہ دیکھیں نا کہ اب ایم ڈی اے کے زیر انتظام بوسن روڈ ہے، ایم ڈی اے کے زیر انتظام مختلف روڈز ہیں جن کی مینٹیننس، جن کو بنانا، ناجائز تجاوزات، کہاں پہ انہوں نے یو ٹرن دینا ہے، کہاں پر ٹریفک کا راؤنڈ اباؤٹ دینا ہے، کہ ٹریفک کو کس طرح، یہ سارا ایم ڈی اے کا جو شعبہ ہے ٹریفک کا، انجینئرنگ ٹریفک کا، وہ دیکھتا ہے. اب بوسن روڈ کو دیکھیں، یہاں پہ کے مارٹ ہے اور اس کے سامنے ایک کرسٹل مال بنا ہوا ہے. تو کرسٹل مال میں آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک کندس مارکیٹ آئی. اس کندس مارکیٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک ہی جگہ پہ 2 یو ٹرن بنا دیے گئے. اب وہ کندس مارکیٹ تو چل نہ سکی. ایم ڈی اے کے جو انتظامیہ تھی انہوں نے اپنا پیسہ یا حصہ لے کے یا سفارش کے ذریعے سے وہ 2 یو ٹرن کندس مارکیٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو بنا دیے. لیکن اب آپ اس پہ دیکھیں نہ ٹریفک پولیس کے وہ کنٹرول میں چیز آ رہی ہے. ٹریفک پولیس کو چاہیے تھا کہ وہ ایم ڈی انتظامیہ کو کہتی کہ یہ یو ٹرن بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹریفک قوانین کے بارے میں تو بہترین طریقے سے ٹریفک پولیس ہی جانتی ہے نا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. ایم ڈی اے نے یو ٹرن بنایا. اب وہ ہر وقت وہاں پہ 2-3 اہلکار ٹریفک کے کسی وقت ہوتے ہیں، کسی وقت نہیں ہوتے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے رانا صاحب، عوامی مسائل حل کرنے کی بجائے ہر بندہ اپنی نوکری کے دن پورے کرنے میں مصروف ہے
اور وہ کہتا ہے کسی طریقے سے میرا گھر پورا رہے، عوام جائے بھاڑ نہیں۔ یہی ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، پھر میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ میرٹ پہ تعیناتیاں نہیں ہوتی۔ اسی طرح میں آج کل ایک صحافت میں ایک ٹیکے کے نام سے بڑا لفظ مشہور ہے کہ یہ ٹیکے کون ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی جنوبی پنجاب میں اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ٹیکے کرتے ہیں، ان میں سیاستدان بھی آج کل جو ہے نا وہ ان کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کی میں مثال اس طرح سے دوں گا، حال ہی میں آغا محمد علی جو ڈی جی ایم ڈی اے تھے ان کو تبدیل کیا گیا۔ ان کے تبادلے رکوانے کے لیے ڈاکٹر اختر ملک ہیں جو کہ انرجی کے پنجاب صوبائی وزیر ہیں، انہوں نے چیف سیکرٹری کو فون کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں بھائی یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ان کا تبادلہ نہیں رکے گا، ان کی جگہ پہ جو کیسر سلیم ہے وہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ان کا جو لیٹر ہے وہ یہ بات جمعے کو ہوتی ہے، گزشتہ سے پیوستہ جمعے کو، اور اب اتوار کو انہی کا کیسر سلیم کا اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹیکے ہیں۔ طاہر خورشید ان کا نام ہے جو کہ شاید وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری ہیں۔ اسی طرح سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں ڈسپلیئر لیٹر جاری ہوئے، جو ایم ڈی ہیں فخر الاسلام ڈوگر کے، بہت ساری چیزیں سامنے آئی، اینٹی کرپشن نے بھی چھاپا مارا، لیکن فخر الاسلام ڈوگر اپنے قریبی حلقوں میں یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرا ٹیکے گروپ سے تعلق ہے، مجھے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو اب جب ہر شخص کی ایک اپنی اپروچ ہے اور اسی اپروچ کے ذریعے سے وہ اداروں میں آئے گا تو عوام کو کہاں سے ملے گا؟ وہ تو اسی شخص کا خیال رکھے گا نا جو ان کو لے کے آیا ہے، تو عوام کا تو ان کو خیال ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے جب تک میرٹ پہ تعیناتیاں نہیں ہوتی، سیاسی جو عمل دخل ہے وہ ان تعیناتیوں میں ختم نہیں ہوتا، عوام کو ریلیف ملنا مشکل ہے۔ اور یہ عمران خان کی حکومت پہ مہنگائی بڑھنے کا جو داغ ہے یہ اور زیادہ بڑا ہوتا جائے گا۔ اور میرے خیال میں عمران خان کے لیے سب سے بڑا چیلنج بھی اس وقت مہنگائی ہے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ بہت شکریہ، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔